ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے میک 242 میٹالرجی کے اندر چیپٹر نمبر 3 پڑھا تھا۔ آج چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا ٹاپک ہے ریفریکٹری میٹیریل۔ دھات سازی کی صنعت میں مختلف اقسام کی بھٹیاں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ بھٹیاں مین جس میں لوہا پگھلایا جاتا ہے۔ ان بھٹیوں کی تعمیر، کنسٹرکشن یا اندرونی سطح کی استر کاری، جس کو ہم لائننگ کہتے ہیں، کسی ایسے میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے جو پگھلی ہوئی دھات کے ٹیمپریچر سے زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکے۔ ایسے میٹیریل کو ریفریکٹری میٹیریل کہتے ہیں۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس انداز سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے غیر دھاتی میٹیریل، غیر دھاتی مین جس میں دھاتی پارٹیکل شامل نہ ہوں، ایسے غیر دھاتی میٹیریل جو دھاتوں کے نقطۂ پگھلاؤ میلٹنگ پوائنٹ سے زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکیں اور بھٹیوں کے مختلف حصوں اور ان کے چارج کے وزن کو بھی برداشت کر سکیں، انہیں ہم ریفریکٹری میٹیریل کہتے ہیں۔ چارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھٹی کے اندر پگھلائی جائے اور جس فیول کی مدد سے پگھلائی جائے، ان دونوں کا جو وزن ہے اس کو ہم چارج کہتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جو میٹیریل ہوتے ہیں جس کو ہم ریفریکٹری میٹیریل کہتے ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، کیوں ان کو استعمال کیا جاتا ہے یا کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1، ان کا میلٹنگ پوائنٹ، نقطۂ پگھلاؤ، درجہ پگھلاؤ بہت زیادہ ہونا چاہیے، یعنی کہ جو میٹیریل ان کے اندر پگھلایا جائے، ان ریفریکٹری میٹیریل کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ریفریکٹری میٹیریل کی یہ خوبی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور دوسرے عوامل کے علاوہ اس خوبی کی بنیاد پر کسی ریفریکٹری میٹیریل کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ان کی مکینیکل پاور یعنی میکانی طاقت بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ یہ انتہائی بلند ٹیمپریچر پر بھی نرم نہ ہو، مائلڈ نہ ہو اور فرنس کے حصوں اور اس کے چارج کے وزن کو برداشت کر سکیں۔ نمبر 3، زیادہ ٹیمپریچر پر، زیادہ درجہ حرارت پر غیر متوازن پھیلاؤ کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ جو میٹیریل اس کے اندر پگھلایا جائے اس کے غیر متوازن پھیلاؤ کی وجہ سے ٹوٹنے یا کریک ہونے کے خلاف میکسیمم طور پہ مزاحمت رکھتے ہوں۔ نمبر 4، پگھلی ہوئی دھات اور سلیگ کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں، اس میں کسی قسم کا کیمیکل ری ایکشن نہ ہو۔ نمبر 5، اس میں ریڈکشن اور آکسیڈیشن یعنی کہ عمل تکسید اور عمل تخفیف کے خلاف بہت زیادہ مزاحمت ہونی چاہیے اور کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ان میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ریفریکٹری میٹیریل ہیں اور ان کی خصوصیات ہیں۔ اس سے اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ ریفریکٹری میٹیریل کی جو مختلف قسموں کی اقسام اس میں شامل ہیں اور جو میٹیریل اس میں شامل ہیں ان میٹیریلز کی درجہ بندی اور ان میٹیریل کی شناخت اور ان کی جو افادیت ہے وہ ڈسکس کی جائے گی۔